رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 202 اور 204، آیت نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل پر، کہ انہ، بے شک وہ، من قتل، جو بھی قتل کرے گا، نفساً، کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد، یا فساد کرے گا، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا، قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بچائی کسی کی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم، پھر، انا، بے شک، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر نے، بعد ذالک، ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے بڑھنے والے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے بات چلی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اس وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا۔ ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، صرف 3 صورتوں میں کسی کا قتل جائز ہے۔ ایک بطور قصاص، ایک بندہ دوسرے کو مار دے، اب قاتل کو بطور قصاص کے قتل کیا جائے گا، یہ عدالت قتل کرے گی، وہ بندہ قتل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 ہے مرتد، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کے بعد اسلام سے پھر گیا، حکومت اس کو بھی قتل کر دے گی۔ نمبر 3 ہے شادی شدہ زانی، ایک بندہ شادی شدہ ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چوک پہ، چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار کے رجم کرنا۔ لیکن یہ تینوں سزائیں دینا ہمارا کام نہیں ہے، کوئی بھی انسان یہ سزا نہیں دے سکتا سوائے حکومت کے۔ عامی آدمی نہیں دے سکتا، حکومت دے سکتی ہے، عدالت دے، حکومت دے۔ اگر حکومتیں یہ کام نہیں کرتی تو پھر بھی عوام الناس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس سے فتنہ بڑھتا ہے، کیونکہ اسی آیت کے اندر ہے کہ ایک تو ہے قتل کرنا، دوسرا ہے فساد فی الارض۔ اگر کوئی بھی آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو فساد فی الارض ہوگا۔ قرآن نے فساد فی الارض سے بھی منع کیا ہے، نہ فساد ہو، تو اس لیے کوئی بھی آدمی خود سے سزا نہیں دے سکتا۔ ہاں، اسلامی عدالتیں ہوں، اسلامی قانون ہو تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، مرتد کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے گا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔
مسلمان کوئی بھی گناہ کر لے اس گناہ کی سزا قتل کرنا نہیں ہے، ان تین کے علاوہ۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا کہ جو انسان کسی کو نہ حق قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو انسان کسی ایک کی جان بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کر۔ تو ظالم کا ہاتھ روک کر مظلوم کی جان کو بچانے کا سبب بننا گویا تو نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے، اور اگر کسی کو قتل کرے گا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بہرحال من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ یہ بنی اسرائیل یہودی یہ وہ پہلی قوم ہے جس پر وحی بطور لکھی ہوئی کتابی شکل میں آئی، اسی لیے یہاں کتبنا کا لفظ ہے۔ یہودیوں پہ بنی اسرائیل پہ تورات لکھی ہوئی آئی تھی، یہ قرآن ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں آیا، وہی آئی تھی زبانی، بعد میں لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا۔ لیکن تورات ایسی کتاب تھی، تورات کی تختیوں پہ تورات لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو اس لیے کتبنا کا لفظ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ احکامات لکھ کر دیے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کتبنا کا معنی ہوتا ہے ایسا حکم جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، قطعی حکم، واضح حکم تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ واضح حکم تھا کہ انہ من قاتل، بنی اسرائیل ہی کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے قاتل بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ یہودی شروع سے ہی قاتل ہے، اس کی ابتدائی قتل سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ انبیاء کے قاتل اور ناحق قتل کرنے میں یہ ماہر تھے۔ انہ من قاتل نفسا، یہ الگ بات ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جہاد سے یہ بھاگے تھے، جہاد سے بھاگتے ہیں اور قتل کرنے میں، سازشیں کرنے میں یہ آگے ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پہ اس لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم لکھ دیا کہ اگر ایک قتل کرو گے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اصل میں جو بندہ ایک قتل کر لیتا ہے نا اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا شے مل جاتی ہے اسے، پھر اس کے لیے دو چار بندوں کو مارنا کوئی کام نہیں رہتا۔ اور یا پھر ایک قتل سے معاشرے کا جو نقصان ہوتا ہے، جو فتنہ پھیلتا ہے، وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس لیے فرمایا ایک بندے کا قتل پوری انسانیت۔ ہماری شریعت میں ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، دوسرا ہمارے لیے مزید حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت، یہ تینوں ہی فرمایا حرام ہے۔ ان دماءکم اموالکم اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اس حدیث کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کسی ایک مسلمان کا مال چرانا، یا کسی ایک کو دھوکہ دینا، یا کسی ایک کی عزت اتارنا۔ اب عزت اتارنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو گالی نکالنا، کسی کو مندہ بولنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے کا آپ اندازہ لگائیں، کعبۃ اللہ کی طرف تو پاؤں کرنا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، اور مومن کی عزت کو اچھالنے کو ہم ثواب سمجھتے ہیں۔ میں نے اس کی بڑی بستی کی ہے، تو نے بڑا تیر مارا ہے۔ میں لوگوں کی بستی کرنا، میں 2 منٹ لگاتا ہوں جی، بستی کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تو کسی کی عزت اچھالنا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مخاطب کیا تھا اور باقاعدہ تمہید باندھ کے یہ حدیث سنائی۔ اے میرے صحابہ، یہ مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا۔ یہ شہر کون سا ہے؟ حرمت والا۔ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ کون سی ہے؟ حرمت والی جگہ، کعبۃ اللہ۔ اور جس طرح یہ 3 حرمتیں جمع ہو گئی نا، ایک نہیں 3، مہینہ حرمت کا، شہر حرمت والا، جگہ حرمت والی، فرمایا اسی طرح مومن کی عزت حرمت والی، مومن کا مال حرمت والا ہے۔ تو کسی کے مال کو کھانا، کسی کی عزت اچھالنا، یہ نعوذ باللہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جائے اور کعبۃ اللہ کو گرا دے، اتنا سنگین جرم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں
جو بندہ کسی کی عزت اچھالتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی لعنت ہے اس پر اور کل قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ سباب المسلم فسوق ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، جہنم کی ویل وادی ہے۔ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ لا یلقی لہا بال، یہ حدیث اس سے بھی آگے حیران کن ہے۔ اس میں الفاظ ہیں لا یلقی لہا بال۔ لا یلقی لہا بال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا وہ زبان سے کیا نکال گیا، یہ مطلب ہے لا یلقی لہا بال۔ تو میں کسی کو مندہ بولا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا مندہ بولا، بول دیا بس۔ اب ہم تو کہتے ہیں نادانی میں بولا گیا، غصے میں بولا گیا، ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہوی بہا فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنا گہرائی میں جائے گا جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے۔ ایسے جملے جس سے کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے، یہ جملے بھی غلط ہیں۔ اسلام نے تو مسلمان کا، مومن کا تحفظ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اس آسمان پہ، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زبان کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن زبان کا گناہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو بندہ کسی کو قتل کرے گا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو کسی کی زندگی بچائے گا، زندگی تو اللہ نے بچانی ہوتی ہے لیکن وہ بچانے کا سبب بنا، کسی کی جان کو بچانے کا سبب بنا، کسی کو خون کی بوتل دے دی، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا بچا لیا، کوئی بھی سبب بنا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی سبب جو کسی کی جان کو بچانے کا سبب بنتا ہے، گویا اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس نے پوری انسانیت کی جو ہے وہ جان بچائی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہمارے رسول ان کے پاس آئے ہیں واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، واضح احکام لے کر، لیکن ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، انہوں نے اس کے بعد بھی احکامات نہ مان کر حد سے زیادتی کی۔ یہ یہود کے بارے میں بھی ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ جو لوگ قرآن کی بات نہیں مانیں گے، حدیث کی بات نہیں مانیں گے، گویا وہ حد سے زیادتی کریں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔